السلام علیکم دوستو، راہ ولایت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو، آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد بے گور و کفن شہداء کے لاشوں کو کن لوگوں نے دفن کیا؟ کومنٹ کے اندر لبیک یا حسین ضرور لکھیں۔ دوستو، نواسہ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا گیا اور نبی کی بیٹیوں کو قید کر کے پیدل چلایا گیا۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پہ لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پہ بکھری ہوئی تھیں۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پیرا ختم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ کہیں کسی کا سر ہے، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا ہے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ کہ ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا کہ کیا ہم پاگل ہیں کہ یزید نے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور ان کی باقی اصحاب کو شہید کیا وہ ہمیں بھی قتل کر دے گا، اور ہم ایسا نہیں کرتے، یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے گا، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسے بیٹوں کے لیے یہ مودت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو، اگر تم نہیں جاتے نہ جاؤ، ہم جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تدفین کرنے بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگی اور عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ کسی کے تن پہ زر نہیں، کس کو کس طرح تدفین کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا گڑھا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ گڑھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑا سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ وہ گھوڑے سوار رکے، کہنے لگے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو لوگوں نے بڑا سا کھڈا کھودا تھا وہاں دوسرے لاشوں کو تدفین کرتے ہیں، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس سب لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو، یہ کوئی ایک بڑا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد روئے
اور فرمانے لگے یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا رکو، ایک لاش رہ گئی۔ لوگوں نے کہا ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی جانے لگے ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب ابوالفضل العباس کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس علمدار کو اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، اور سلام ہو ان غریبوں پر کہ جن کی لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن میدان کربلا کے میدان میں پڑی رہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔